السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ 7 دن میں کس طرح استغفار کا وظیفہ کرنا ہے تاکہ تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے نجات پائی جا سکے۔ چونکہ میرا یہ ایک فیس لیس چینل ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے آج آپ کے لیے رشیا کے ایک دور دراز یعنی روس کے ایک دور دراز گاؤں کی یہ ویڈیو جو کہ کیمرے کی آنکھ نے ہمارے لیے ریکارڈ کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی اس دنیا میں جبکہ تمام دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے، تو میں نے اس استغفار کے وظیفے کے لیے ان خوبصورت مناظر کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان، فطرت اور جانور ہم آہنگ ہیں۔ ہم تمام انسان مٹی سے بنے ہیں اور ہمارا رزق بھی مٹی سے ہی آتا ہے، اور اس مٹی کی خوشبو نے کس طرح ہمارے ماحول کو ہماری ایک خوبصورتی دے رکھی ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ مولانا زید ولی خان جو کہ ایک گرامی اسلامک اسکالر ہیں ان کا بیان کرتا ہے، بتایا ہوا ہے، لیکن اس کو بیان کیا ہے عبداللہ بن حمید نے۔ آئیے ہم انہی کے لفظوں میں پورے وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ویسے تو استغفار کا وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور ہمیں چونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں اور کوتاہیاں ہر لمحہ ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم وظیفے کو بھی سنتے ہیں اور ان خوبصورت مناظر کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ 1200 ٹائمز ہم کیوں کہتے ہیں، میں کیوں کہتا ہوں، اسپیشلی میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ باقی لوگ آپ کو 10,000 مرتبہ بھی کہتے ہیں، 5,000، 7,000، 2,000، 3,000۔ میں کہتا ہوں کم سے کم 100 مرتبہ کرو، اور زیادہ سے زیادہ 1200 مرتبہ کر لو۔ 100 مرتبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سنت پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سنت پر جب عمل کریں گے تو آپ یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والے بندے پر کبھی بھی تنگی، پریشانی، رزق میں جو تنگ دستی آتی ہے، تنگی آتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جادو ٹونا اثر نہیں کرتا ہے سنتوں پر جو عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اب 1200 مرتبہ کی طرف ہم چلے جاتے کہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، یہ تو عبداللہ بھائی 2 منٹ میں 3 منٹ میں ایک تسبیح پڑھ لی، اب میرا دل چاہ رہا اور میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور میں بہتر سے بہترین نتائج میں اس کے دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو میں کیا کروں، میں کس طرح سے کروں؟ چاہے وہ لیڈیز ہو چاہے وہ جینٹس ہو، کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں بہترین آپ کو طریقہ جو بتاتا ہوں وہ 1200 مرتبہ ہے، تاکہ بندہ اچھے سے کر بھی لے، استغفار بھی کر لے، اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے کہ یار پریشان ہو جائے کہ روزانہ کرنا ہے مجھے۔ تو روزانہ آپ جب ڈیلی اس کی 1200 مرتبہ کی آپ ڈیلی 1200 مرتبہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب اس کے فائدے، پہلے اس کی فائدے کی، بعد میں اس کی فائدے کی بات کریں گے۔ پہلے ہم جو بات کرتے ہیں کہ یہ 1200 مرتبہ کیوں کہتا ہوں۔ ایک مفتی ظفر علی خان صاحب، نام سنا ہوا ہوگا شاید آپ لوگوں نے، وہ باقاعدہ طور پر کہتے تھے کہ 1200 مرتبہ استغفار کرو، 1200 مرتبہ استغفار کرو۔ زندگی میں رزق کی، اگر آپ چاہتے ہو کہ رزق کی بھرمار ہو جائے، رزق برسنا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی جو ہے وہ ختم ہو جائے، 1200 مرتبہ استغفار کر لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو اس پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، 1200 مرتبہ کر لو، بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی پرابلمز آپ کی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو پریشان لوگ ہیں اس وقت جس طرح سے بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، آج معاملات دیکھے جائیں، پیسہ کمانا آسان ضرور ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ پیسہ کمانا کیسے آسان ہوا ہے؟ آن لائن ورکنگ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ آن لائن ارننگ جو لوگ کر رہے ہیں، آن لائن ورکنگ جو کر رہے ہیں، وہ پیسہ بے تحاشا کماتے ہیں، لیکن ہماری زندگی سے سکون چلا گیا ہے۔ حاسدوں کی نظر
کیونکہ دیکھیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے آپ 5,000 کما رہے تھے، ایک مثال کے طور پہ ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ 5,000 کمانے والے پر بندہ اتنا اگر آپ سے جو حاسد ہے وہ جلتا نہیں تھا، اس کو مسئلہ نہیں ہو رہا تھا کہ یار یہ ڈوبا ہوا ہے، یہ ویسے ہی پریشان ہے، اچھا پریشان ہے، لیکن آپ نے کوئی ایک مثال کے طور پہ ایگزامپل کے طور پہ آپ نے کوئی اسکل پکڑ لی، آپ اس اسکل کے تھرو آپ مہینے کے 5 لاکھ کما رہے ہو، پہلے 5,000 کے تھے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس بندے کو پریشانی ہونا شروع ہو جائے گی جو حاسد ہے. تو یہ بڑا فائدہ دیتا ہے اور اس کے بڑے بینیفٹس ہیں، بڑے نتائج اچھے ملتے ہیں. اور اب کس طریقے سے ہم نے استغفار کرنا ہے 1200 مرتبہ، آج اس ویڈیو میں کلیئر کر دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ استغفار کرنے پر کوئی پابندی نہیں کہ اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو. استغفار کا مطلب بیسیکلی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب استغفار آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. وضو کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی جیسے ناپاک ہے، یعنی کہ کسی خاص وجہ سے ناپاک ہے، ویسے بندے کو ناپاک نہیں رہنا چاہیے، لیکن کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں ناپاک ہے، تو وہ جو ہے استغفار کر سکتا ہے. اس میں کوئی یہ وظیفہ نہیں ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ میں اتنی بار پڑھوں گی یا پڑھوں گا تو کوئی مسئلہ ہوگا. پہلی چیز یہ کلیئر کر لیں. دوسری بات آ جاتی ہے اگر کسی خاص مقصد کے لیے آپ پڑھو، اس پریشانی کو، اس ٹینشن کو اور جو آپ کی جائز حاجات ہے اس کو ذہن نشین کر کے آپ اگر استغفار کرتے ہیں 1200 مرتبہ تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. آپ نے ان چیزوں کو پہلے ذہن میں رکھا جو آپ کی جائز حاجات ہیں یا کوئی بھی پریشانی چل رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم چل رہی ہے. آپ جب اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، اپنے مائنڈ میں رکھ کر آپ استغفار کرتے ہیں تو بڑے حیران کن فوائد صرف 7 دن میں ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں. یہ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں. اب یہ کیسے مل جاتے ہیں یہ عقیدے کے اوپر ہے. آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے اور پڑھنا ہے. اب 7 دن کی بات آئی ہے تو 7 دن میں کلیئر کرتا چلوں کہ 7 دن کیسے پڑھنا ہے ہم نے. اگر کوئی خاص مقصد ہے آپ کا، بہت ہی خاص مقصد ہے اور بری طرح سے پھنس چکے، سیم ٹائم کر لو، سیم ٹائم خاموشی اختیار کر لو. خاموشی یعنی پڑھتے ہوئے بات نہ کرنا. ویسے آپ استغفار کرتے ہوئے باتیں بھی کر سکتے ہو، سیم ٹائم نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بتا دوں، لیکن ایک خاص مقصد کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی خاص مقصد کے لیے اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ نے سیم ٹائم رکھنا ہے اور کوئی بھی بات نہیں کرنی کسی سے. آپ نے وہ ٹائم چننا ہے، وہ ٹائم آپ نے دیکھنا ہے جس میں آپ فری ہو، گھر میں خاموشی ہو اور کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہو رہا ہو. بیسیکلی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا کنیکشن مضبوط ہوگا اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں عبداللہ بھائی اس کا ٹائم بتا دیجئے. تو بھائی میری نظر میں سب سے پرفیکٹ ٹائم جو ہے نا وہ تہجد کا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. قرآن پاک میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ سحر، تہجد، یہ جو ٹائم ہوتا ہے سحری کا ہو گیا، تہجد کا ہو گیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ اللہ کے جو نیک بندے وہ اس وقت میں اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، چاہے گناہ ہو رہا ہو یا نہ ہو. لیکن ہر انسان خطا کا پتلا ہے، یہ یاد رکھیے. گناہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس وقت استغفار کرتے ہیں. تہجد کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اگر ایک ٹائم بنا لیتے ہیں کہ میں 3 بجے رات کو اٹھ کر یا 3:30 بجے رات کو اٹھ کر میں 1200 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایک مثال کے طور پر، تو آپ نے وہ ٹائم بنا لیا اور اس میں ناغہ نہیں کیا. آپ یقین مانیے 7 دن میں، صرف 7 ڈیز کی بات کر رہا ہوں میں، 7 دن میں حیران کن نتائج دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو. اللہ کی غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی. 3 دن بعد ہی آپ خود چیک کیجئے گا، آپ کو لگنا شروع ہو جائے گا کہ یار کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ تبدیلی آ رہی ہے زندگی میں، سب کچھ اچھا سا فیل ہونے لگ جائے گا آپ کو. یہ 3 دن بعد ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو دیکھو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور آپ نے 7 دن
یہ عمل کر کے دیکھنا ہے. اب اس میں کامل یقین ہونا ضروری ہے. آپ اگر یہ سوچو کہ پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوگا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا تو کیسا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں. اللہ پر کامل یقین کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور مجھے اس کے بینیفٹس ملیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, وہ مجھے میرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا, مجھے ضرور معاف فرما دے گا. اور جب اللہ معاف کر دے گا مجھے, میرے گناہوں کو معاف کر دے گا, میرے گناہوں کو بخش دے گا, تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی اور میرے کام بننا شروع ہو جائیں گے. اور یہ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر خوب رو رو کر دعا مانگو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں جو ہے تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں کسی اور کے پاس جاؤں گا بھی نہیں اور جاتا بھی نہیں ہوں. ہر چیز پر تو قادر ہے, میں تیرے علاوہ جا ہی نہیں سکتا کہیں اور. تو میرا دوست ہے, تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ سے دعا مانگو, اے اللہ میری یہ جائز خواہشات ہیں, یہ میری جائز خواہش ہے. اللہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ میں چاہتا ہوں میری جو جائز خواہش ہے, یا میں جس پریشانی میں ہوں وہ پریشانی آپ نے بات بتانی ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ پریشانی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ نے یہ بات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں شیئر کرنی ہے اپنی. اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لینا. سمپل سی بات بتا رہا ہوں. آپ جب آپ یہ باتیں کرنا شروع ہوگے, یہ دیکھیے گا اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہے, غیبی مدد کیسے آتی ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ مجھے نہیں پتا, اللہ تو ہی کرنے والا ہے, ہر چیز پر تو قادر ہے. میری یہ پرابلم جو ہے یہی آپ ہی سالو کریں گے اسے. اللہ ہمیشہ آپ نے ہی سالو کیا, اللہ آپ نے مجھے ہمیشہ پریشانی سے نکالا ہے. جتنی بار بھی میں پھنسا ہوں اللہ آپ نے مجھے نکالا ہے, اور اس بار بھی آپ مجھے نکالیں گے. میرا کامل یقین ہے. میں آپ کی عبادت کرتا ہوں, میں آپ سے ہی مدد چاہتا ہوں. روئیے, گڑ گڑائیے, ہمیں گڑ گڑانا رونا ہے. پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کی مدد کیسے آتی ہے, کیسے مدد اترتی ہے. اس وقت جب آپ دعا مانگ رہے ہو کہ یقین مانیے آپ کے الفاظ جو ہے نا فرشتے آپ کے منہ سے چھین کر لے جائیں گے. وہ دعائیں فوراً سے قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. میرے حساب سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی کس طرح سے کرنا ہے اور کیوں 1200 مرتبہ استغفار کرنا ہے. کسی بزرگ نے بتایا ہوا, مفتی ظہور ولی خان صاحب ایک بڑے ماشاءاللہ سے بزرگ, انہوں نے بتایا, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات ہوگی, کچھ نہ کچھ سوچ کر 1200 مرتبہ بتایا انہوں نے. تو اس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس بات